اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب بندے دی ذات اکو، جویں وچ کپڑے دے روح، کپڑے دے وچ روح ہے لکیا، تے وچ بندے دے تو۔ اور اسی نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور زمین میں ہر ایک پھل 2 قسم کا بنایا، رات کو دن سے چھپا دیتا ہے۔ بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ زندگی بنی ہی 2 رخ پہ ہے، موت کے بغیر زندگی مکمل نہیں، روح کے بغیر جسم مکمل نہیں، بینائی کے بغیر آنکھ مکمل نہیں، سماعت کے بغیر کان مکمل نہیں۔ ہر شے ایک دوجی شے کا سبب ہے، یا ہر شے کسی دوجے سبب سے ہے، سوائے رب پاک کی ذات کے جو کہ واحد ہے۔ ہر شے جوڑے میں ہے، اور جوڑا ایک دوجے کا مخالف ہے۔ ہر ایک جوڑا ایک جیسی خصوصیات نہیں رکھتا۔ جیسے دن کا جوڑا رات ہے، دن روشنی ہے تو رات اندھیرا ہے، دن علم ہے تو رات جہالت ہے۔ شب بیداری کیا صرف تہجد گزاری ہے؟ کیا شب بیداری کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ رات کو بیدار ہونا، جاگنا؟ اگر شب بیداری کا مطلب صرف رات کو جاگنا ہے تو اس مطلب کے لحاظ سے تو آج کے دور میں بچے، بڑے، بوڑھے، تقریباً ہر کوئی آدھی رات تک تو کیا پوری رات اپنے موبائلز کے ساتھ جاگتے ہیں۔ اور اگر شب بیداری سے مراد صرف تہجد گزاری ہے کہ رات کو جاگ کر عادت بنا لی، 4 رکعت یا 8 رکعت نفل نماز کی، اور صبح کو عام زندگی میں جھوٹ، عیاری، دھوکے بازی، غیر اخلاقی عادات لوگوں کے ساتھ جاری رہے، تو شب بیداری ہو گئی کیونکہ تہجد گزاری ہو گئی؟ نہیں، شب بیداری سے مراد رات سے، جہالت سے بیدار ہونا ہے۔ اسی جوڑے والی بات کو مزید سمجھنے کے لیے یہ آیات قرآنی دیکھیے کہ وہی مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ بڑی غور طلب آیت ہے کہ رب پاک نے موت پیدا کی، زندگی پیدا کی تاکہ ہمیں آزمائے۔ اب اتنی بات تو آسانی سے سمجھ آتی ہے ہر انسان کو کہ زندگی میں تو ہم جیتے ہیں، اور جینے کے دوران اچھے یا برے کام کرتے ہیں تو وہ اعمال گناہ ثواب میں گنے جاتے ہیں۔ ان اعمال کے ساتھ آزمائش ہو رہی ہے، مگر موت جس کا ذکر یہاں فرمایا گیا کہ اس کے ساتھ بھی ہماری آزمائش ہے، تو موت میں ہم نے کیا عمل کرنا ہے وہ تو خود آ جاتی ہے۔ تو پھر اس زندگی اور موت کے جوڑے سے کیا مراد ہے جس کا ذکر یہاں فرمایا گیا ہے کہ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ یہاں زندگی سے مراد ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کا حکم مانو جس وقت تمہیں اس کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے۔ گویا یہاں زندگی سے مراد نیک اعمال ہیں اور موت سے مراد برے اعمال ہیں۔ تو وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، نیکی اور بدی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم کس عمل کو چنتے ہو، تو یہ نیکی بدی، یہ دن رات، یہ زندگی موت،
جو ایک دوجے کی ضد بھی ہیں مگر ایک دوجے کا جوڑا بھی ہیں، ایک مثبت قوت اور ایک منفی قوت، ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو انرجی، یعنی ایک ہی شے کے پازیٹیو اور نیگیٹو دو رخ، جن کو جوڑ کر ایک شے بنا دیا، اور انسان نے اس نیگیٹو اور پازیٹیو انرجی کو معلوم کر کے اپنے عمل میں لانا ہوتا ہے۔ تو جو پازیٹیو عمل چنتا ہے وہ پازیٹیو انرجی کے تحت عمل کرتا ہے، اور جس کا رجحان نیگیٹو انرجی کی جانب ہو وہ گناہ گاروں کے سے عمل چنتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ رب کریم نے ہر شے جوڑے سے بنائی کہ اور اسی نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور زمین میں ہر ایک پھل دو قسم کا بنایا، رات کو دن سے چھپا دیتا ہے، بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو رب کریم نے ہی زمین کو پھیلایا، زمین یعنی جسم، زمین کو پھیلایا یعنی جسم کو تشکیل دیا، اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، پہاڑ یعنی جسم کے اعضاء اور دریا یعنی شعور کی پرورش کرنے والے علم کا مسلسل بہاؤ اور اعصابی نظام، اور زمین میں ہر ایک پھل دو قسم کا بنایا، یعنی ہر ایک انسان میں دونوں طرح کی خصوصیات رکھیں، اچھائی کی بھی برائی کی بھی، دونوں راہ اسے دکھلا دی گئیں، بتا دی گئیں، جو اس کے اندر بھی موجود ہیں اور جو اس کے باہر بھی موجود ہیں، اور انسانوں میں بھی جن سے اس کا خود کا واسطہ بھی پڑنا ہے اور باہر والوں کا بھی۔ تو وہ رب ہی ہے جس نے یہ سب بنایا، اور وہی ہے جو رات کو دن میں یعنی جہالت کے اندھیرے کو روشن خیالی میں بدل دیتا ہے۔ تو حقیقت میں غور کرنے والے لوگوں کے لیے اس زمین، پہاڑ اور دریا میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور وہی ہے جس نے ہر قسم کے تمام جوڑے بنائے، اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چار پائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، یعنی رب کریم نے ہی ہر تمام جوڑے یعنی ہر قسم کی نیگیٹو اور پازیٹیو انرجی بنائی اور تمہارے لیے بنائی وہ کشتیاں یعنی وہ جو دریا میں تیرنے کا سامان، دریا یعنی علم، اور اسے سمجھنے کے لیے یہ کشتیاں یعنی شعور بنائے، اور وہ چار پائے وہ جانور بنائے جن پہ تم سوار ہوتے ہو، یعنی یہ تمہاری بایولوجیکل باڈی، یہ جسم جس پہ تم سوار ہو، یہ جسم تمہارے، اور ہم ہی نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم غور کرو۔ تو ہم نے ہی ہر چیز کی مثبت اور منفی قوت بنائی، ہر شے کو جوڑے میں بنایا تاکہ تم غور کرو۔ تو اب بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، بڑا ہی لطیف، بڑا ہی گہرا غور کا مقام آ گیا کہ ہر شے جوڑے میں ہے جو اس نے بنائی، جو خود واحد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، ایک ہے، اس کے سوا ہر شے جوڑے میں ہے اور واحد ہے تو صرف وہ ہے۔ اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑے بنایا۔ یہ مٹی کیا ہے، اس مٹی کی حقیقت کیا ہے، اور مٹی کا لفظ قرآن میں جہاں بھی استعمال ہوا واحد میں ہے، جمع میں نہیں۔ تو مریم نے کہا، اے میرے رب، مجھے بیٹا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا؟ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر اسے کہا کہ ہو جا، پھر ہو گیا۔
बड़ा गौर करना। एक बार फिर इन आयत पे मट्टी का सारा राज इनमें मौजूद है कि मरियम ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे बेटा कैसे होगा, हालांकि मुझे किसी आदमी ने हाथ नहीं लगाया। फरमाया, इसी तरह अल्लाह जो चाहे पैदा करता है। जब किसी काम का इरादा करता है तो उसको यही कहता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। तो मरियम ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे बेटा कैसे होगा, हालांकि मुझे किसी आदमी ने हाथ नहीं लगाया, कोई सबब है ही नहीं, मौजूद ही नहीं, तो ये कैसे मुमकिन है। तो बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की सी है। उसे मिट्टी से बनाया, फिर उसे कहा कि हो जा, फिर हो गया। तो मिट्टी यानी बिना किसी सबब के, यानी कुछ नहीं से कुछ बना दिया, कहा कि हो जा और हो गया। अब मज़ीद गहराई में बात को समझना कि जब कहा जाए कि कुछ नहीं है तो कुछ तो है जिसे कहा जा रहा है कि जो नहीं है भी और नहीं भी। तो बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की सी है। उसे मिट्टी से बनाया, फिर उसे कहा कि हो जा, फिर हो गया। तो ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की सी है। उसे मिट्टी से बनाया, फिर उसे कहा कि हो जा, फिर हो गया। उसे मिट्टी से बनाया। किसे मिट्टी से बनाया? जो मिट्टी से बनने से पहले भी मौजूद है। जिसे मिट्टी से बनाना है वो मिट्टी की हालत में आने से पहले भी मौजूद है। वो जिसे मिट्टी से बनाना है वो किसी और हालत में मौजूद है। आदम इंसान, दम यानी सांस, आ यानी सांस का आना। सांस कहाँ से आनी है? जिसमें ज़िंदगी का दम है। जो दम है वो पहले से मौजूद है कि और जब मैं इसे ठीक बना लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम इसके आगे सजदे में गिर पड़ना। यानी फिर जब मैं बराबर कर दूँ इसको और इसमें फूंक दूँ अपनी रूह में से तो इसके आगे सजदे में झुक जाना। यानी जब मैं इसके दिमाग और जिस्म को मुकम्मल बना लूँ और फिर अपनी रूह में से इसमें दम फूंक दूँ तो ये आदम बन जाएगा। तो तुम इस रब्बानी फूंक के सामने जो इसमें शामिल हो गई, यानी रब्बे करीम के नामों की सिफ़ात की खसूसियात, तो तुम उसकी ताज़ीम में झुक जाना। तो ऐ लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैलाईं। उस अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपना हक मांगते हो और रिश्तेदारी के ताल्लुकात को बिगाड़ने से बचो। बेशक अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। तो वाहिद जान, तो वाहिद एक नफ्स तो वही है, बाकी सब कुछ जोड़े में है। तो ऐ लोगो, तकवा इख्तियार करो, उस रब के लिए बचो उस मनफी कुव्वतों से जो तुम में ही मौजूद हैं और रजू करो मस्बत कुव्वतों की खसूसियात की जानिब जो तुम में ही मौजूद हैं। ऐ लोगो, डरो उस रब से जिसने पैदा किया तुम्हें, अपनी रूह के साथ ज़िंदा किया, नफ्स वाहिदा से। वाहिद सिर्फ वो है, वाहिद नफ्स बिना किसी जोड़े के सिर्फ वो है। वाहिद नफ्स जो अपनी ज़ात में सिर्फ मस्बत ही मस्बत है, जो खैर ही खैर है, जिसके दोनों हाथ ही दाहिने हैं, खैर के हैं। उसने उस नफ्स वाहिदा से, इस एक फूंक से तुम्हें ज़िंदा कर दिया, पैदा किया, उसका जोड़ा बनाया गया। बातिनी लिहाज से इसमें दोनों तरह की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी रख दी गई ताकि इसकी आजमाइश की जा सके और मादी ज़ाहरी एतबार से मर्द और औरत दोनों का जोड़ा बनाया।
تو انسان میں جو زندگی کا جوہر ہے اس کی حقیقت رب کریم کی روح کی وہ پھونک ہے جو ہر انسان میں جاری و ساری ہے کہ رب بندے دی ذات اکو جویں وچ کپڑے دے روح کپڑے دے وچ روح ہے لکیا تے وچ بندے دے تو اللہ تو ہی تو اللہ تو ہی تو اللہ تو ہی تو سب کا بھلا سب کی خیر جیتے رہو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں فی امان اللہ۔